السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ آج ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں حکیم انقلاب ثانی جناب حکیم شہباز حسین اوان کمالی صاحب۔ ان سے ہم سوالات کر رہے ہیں، یہ جوابات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حکیم صاحب میرا سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کرشماتی نظام تشخیص طب کیوں سیکھیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے جبکہ ہمارے پاس نبض موجود ہے، قارورہ موجود ہے، اور جو علامتیں ہیں تشخیص کی وہ موجود ہے؟ یہ نظام کیوں سیکھے؟ اس کا کیا فائدہ ہے ہمیں؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صاحب اس میں یہ گزارش ہے کہ کرشماتی نظام تشخیص طب کیوں سیکھنا چاہیے، یا جو لوگ سیکھ رہے ہیں ان کو اس سے کیا ثمرات مل رہے ہیں۔ یہ آپ کے سوال کا مطلب یہ میں سمجھاؤں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ دیکھیں کہ صدیوں سے جو ہمارا طب یونانی میں ایک طریقہ رائج ہے نا، کرورے کا، نبض کا، منہ کے ذائقے کا، ظاہری ایک معائنے کا، رنگت کا۔ اچھا، اس کو آپ ایسا سمجھیں کہ جو ظاہری معائنہ ہے نا، جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اچھا اس سے جو قابل طب ہیں وہ بہت کچھ اخذ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا ظاہر ہے، علم الابدان میں یہ ظاہر ہے۔ اچھا، نبض جو ہے وہ اس کا باطن ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو کرشماتی نظام تشخیص طب ہے، یہ آگے باطن کا پھر باطن ہے۔ اچھا، اس میں یہ تو ہو گئی ایک علمی بات۔ اب یہ ہے کہ لوگ اس کو کیوں سیکھیں؟ دیکھیں، اس کو وہ بندے سیکھیں جو طب کو صحیح معنوں میں سمجھ کر علاج کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ نیم حکیم ہیں، عطائی ہیں، انگلش میں ان کو کویکس کہتے ہیں، یا جو طبیب محض ٹمک ٹوئیاں مارنا چاہتے ہیں یا صرف دہاڑی لگانے کے چکر میں ہیں، ان کو تو اس کی حضرت صاحب ضرورت ہی نہیں۔ وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس آئیں ہی نہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو لوگ صحیح طور پہ نبض سے، کرورہ سے، یا دوسرے ذرائع جو تشخیص کے ہیں ان سے صحیح تشخیص کر کے علاج کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان کو موجودہ دور میں بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ آپ نبض لے کے چلے جائیں، 10 طبیب بیٹھے ہوں گے، 10 طبیبوں کو نبض دکھائیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ماہر ہیں، 10 کے 10 جو ہے وہ مختلف نبض بتائیں گے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ 3 نے کچھ بتا دی، 1 نے کچھ بتا دی، 2 نے کچھ بتا دی۔ آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا۔ اچھا، دوسری بات، اس میں بے شمار وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات بندے کا مزاج کچھ ہوتا ہے، کوئی خوراک ایسی استعمال کر لیتا ہے جس سے وقتی طور پہ نبض جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے، یا دل کی دھڑکن کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے نبض بے ترتیب ہو جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ نفسیاتی طور پہ کوئی بندہ فرض کریں کسی بندے کے سامنے گیا ہے، مثلا آپ ماشاءاللہ باروب شخصیت ہے، کوئی مریض آپ کے پاس آ گیا، یا میں کمزور دل ہوں آپ کے پاس آئیں گے تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، مریضوں کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ اچھا، نبض بدل گئی، بدلتی ہے نا؟ اچھا، تیسری بات کہ کوئی مریض فرض کریں مطلب ایسی جگہ پہ واقع ہے جو چڑھائی پہ ہے، اب مسکین مریض کمزور ہے، وہ جب اوپر چڑھ کے جائے گا یا سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے گا یا کسی پہاڑی پہ جائے گا یا اونچی جگہ پہ جائے گا جہاں مطلب ہو، تو دل کی دھڑکن جو ہے وہ اس کی ترتیب وہ رہتی نہیں جو آپ اخذ کرنا چاہتے ہیں، قیاس کرنا چاہتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نبض سے صرف قیاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اطباء کرام نے، میرے دادا استاد حضرت صابر مطالعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 6 نبضوں میں کل امراض سمو کر اطباء کی خدمت پہ پیش کیے کہ آپ نے اس طرح یہ کام کرنا ہے۔ وہ استاد الحکمہ مجدد طب ہیں، عالم بشریت میں طب کے پہلے مجدد حکیم انقلاب۔ مجھے چلیں لوگ حکیم انقلاب ثانی کا لوگوں نے خطاب دیا، آپ بھی کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی بہت نوازش ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا،
ٹھیک ہے، وہ ان کا بہت بڑا اور اعلیٰ مقام ہے. میں ان کو اللہ کا بڑا ولی سمجھتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرمایا. اب لوگ تو جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان سے ہمیں کوئی غرض نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کرشماتی نظام تشخیص طب ہے، یہ نبض سے آگے کا علم ہے. 6 مزاجوں کے عین مطابق ہے، جو میرے استاد حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات ہیں، انہی کی تحقیقات کا تسلسل ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ 6 قسم کے مزاجوں کے مطابق جو 6 قسم کی لکیریں ہیں، وہ آپ کو اپنے ہاتھوں پہ ایسی چلتی نظر آتی ہیں جیسے آپ کے سامنے مزاج تبدیل ہو رہا ہے. آپ کے سامنے وہ آگے جائے گا، پیچھے جائے گا، درمیان میں جائے گا، بالکل کلیئر آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اچھا، یہ اس وقت تک نہیں بدلے گا. یہ لکیریں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن اس وقت تبدیل ہوتی ہیں جب مزاج واقعی بدل جاتے ہیں. تو اس کا تعلق جو ہے وہ عین الیقین سے ہے. جب عین الیقین ہوگا تو پھر حق الیقین ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ نے یہ علم سیکھا. آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ کو ایسا نہیں نظر آ رہا؟ جب آپ کے پاس مریض آتے ہیں تو آپ کو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں یا آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی تشخیص کر لیتے ہیں کہ یہ جی یہ ہے. ٹھیک ہے، اگر میرے پاس یہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا یہ انعام نہ ہوتا، آپ میرے پاس بھی گئے، مجھے فیس بھی آپ نے دی، 1 روپیہ بھی آپ نے کم نہیں کیا، ایسے ہی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے مجھے کئی دعوتیں دی، آج اپنے چینل پہ لا کے بٹھا دیا. تو اگر میرے پاس کوئی فن نہ ہوتا، کوئی ہیرا موتی لال جواہر نہ ہوتا جس کا آپ مشاہدہ نہ کرتے، تو آپ خود بتائیں کہ مجھے آپ بٹھاتے ادھر لا کے؟ نہیں. ٹھیک ہے، صحیح بات. آپ نے تو ظاہری بات ہے کہ پھر چینل پہ تکذیب کی چلانی تھی ویڈیو. آج ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ کا یہ کام بھی ناگوار گزر رہا ہو کہ یار یہ علامہ صاحب جو ہیں یہ کرشماتی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، سچوں کا ساتھ دو، حق کی بات کرو. تو میں آپ سمیت جتنے بھی دوست مجھ سے سیکھ کے جا کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، اپنے تصدیقات کی پوسٹیں لگا رہے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپوں میں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، اب تو یہ ذمہ داری میری ختم ہو گئی ہے، اب آپ لوگوں کی شروع ہو گئی ہے کہ آپ اس حق کی بات کو آگے پھیلائیں. تو وہ میں ان سب دوستوں کا، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ بلایا، اور ان تمام دوستوں کا جس میں جتنے بھی دوست ہیں، حکیم محمد اسحاق بالا کوٹی صاحب ہیں، شوکت ناڑا صاحب ہیں اٹک سے، حکیم محمد شوکت ناڑا اٹک، ناڑا ایک گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام لوگ جو حق بیان کر رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں، گواہی نہیں چھپا نہیں رہے، بیان کر رہے ہیں اور اس علم و فن کا چرچا کر رہے ہیں، میں ایسے تمام دوستوں کا مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام دوستوں کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے حضرت صاحب کہ حق جو ہے وہ کبھی چھپتا نہیں. سورج نکلتا ہے تو ساری دنیا دیکھ لیتی ہے، جب دن چڑھتا ہے تو رات کو جانا پڑتا ہے، ظلمت ختم ہوتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جب میں اکیلا چلا تھا تو وہ کیا ایک شعر ہے کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں کہ واکنٹ میں کتنے لوگ تھے، کس قدر رش تھا وہاں، اور آپ بھی میرے ساتھ تھے، اکٹھے ہم نے وہاں افتتاح کیا دعا خانے کا. تو انشاءاللہ اب پورے پاکستان سے لوگ آ کے سیکھ رہے ہیں، یونان سے ڈاکٹر اصغر ملک صاحب آ کے سیکھ کے گئے ہیں. آپ کی سفارش پہ میں نے انڈیا میں جناب قاری، وہ کیا نام ہے ان کا، قاری محمد ارشد سندھی جودھ پوری راجستانی، ان کو میں نے آپ کی سفارش پہ ان کو سکھایا. وہ بہت عالم دین ہیں، بہت بڑے طبیب ہیں. تو آج ان کی بھی ویڈیو جو سیکھنے کے بعد انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ تاثرات بھی آپ کو بتائے کہ میرا کیا مشاہدہ ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں. پھر ان کی ویڈیوز انہوں نے مجھے بھی بھیجی جو میرے چینل پہ چل رہی ہے، کہ میں جس میں انہوں نے میرا بھی شکریہ ادا کیا، آپ کا بھی کیا. تو ایسے جو دوست ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ علم پھیلتا جائے گا، روشنی پھیلتی جائے گی.
جو لوگ ہمارے پاس آئیں گے ہمیں فیس ادا کریں گے، میں ان کو سکھاؤں گا اور یہ دیکھوں گا میں کہ یہ اہل ہے کہ نہیں. یہ بات یاد رکھے. بعض لوگ ایسے میرے پاس آتے ہیں جن کا طب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم سے فیس لے لیں، مثلا عامل ہے تو آپ فیس لے لیں، آپ ہمیں سکھا دیں. تو میں ان کو انکار کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کا شعبہ نہیں، یہ صرف ان لوگوں کا شعبہ ہے جو طب سے وابستہ ہے. تو اس لیے میں یہ اہل نا اہل کا کھیل ہے تھوڑا، وہ دیکھ کے میں کر رہا ہوں اور یہ میں اپنی زندگی میں انشاءاللہ کروں گا. بعد میں جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا. تو اس لیے یہ کہانی ہے جی. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ بلایا اور یہ جو اپنے سوالات تھے آپ کے پاس دوستوں کے جمع، ان کا مجھ سے جواب لیا تاکہ ٹھیک ہے جو دوست چینل کے ہیں آپ کے ناظرین ہیں ان کو بھی ساری معلومات جو ہیں وہ فراہم ہو جائیں. جی بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا، آپ کے یہاں تشریف لانے کا اور اتنا تفصیلی جواب دینے کا. اللہ کریم آپ کو اور آپ کے اس لائے ہوئے اس نظام کرشماتی نظام تشخیص طب کو، اب یہ آپ کا ہی تو نہیں ہمارا بھی ہے، جی آپ کا تو بھی ہے بالکل. اللہ پاک اس کو اور ترقیاں عطا جی فرمائے. آمین. اللہ پاک آپ کے کاروبار میں، رزق میں برکتیں، عزت میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ آمین پاک ثم آمین. ہم سب کی جتنے سننے والے ہیں میرے، اللہ پاک سب پہ کرم فرمائے. جی آمین. آمین ثم آمین آمین. ثم آمین. حضرات اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.